جی ناظرین، ویلکم ٹو بلا تکلف. میں ہوں ذکی الرحمان اور پروگرام کسی تکلفات سے بالکل ماورا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تھوڑے سے بور ہو جاتے ہیں جب بھی تکلفات میں جائیں. آپ اکثر پروگرام دیکھتے ہوں گے، اس میں ایشوز بہت سیریس ہوتے ہیں اور اس کو اور بھی سیریس بڑھا چڑھا کے ہائپر بولنگ کی جاتی ہے، تو لوگ اب فیڈ اپ ہو گئے ان چیزوں سے. ایک سوچ اس کے پیچھے، اور جس کو انشاءاللہ آج دیکھیں گے کہ کتنی حد تک ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں. ہفتے بھر کی جو خبریں ہوتی ہیں اس میں جو سب سے مہم خبریں ہوتی ہیں ان پہ تجزیے اور تبصرے، لیکن بہت خوبصورت ماحول میں. اب دیکھتے ہیں یہ ماحول کا کس حد تک خوبصورت رہتا ہے. اور جیسے مبارک صاحب مکھی مار رہے ہیں، تو ہم ان سے خیبر نیوز کے چیف ایڈیٹر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. مبارک علی صاحب، السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو دا شو جی. اینڈ لکنگ ہینڈسم ایز ایور ماشاء اللہ. اور ان کے ساتھ جی جس چینل پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چیف ایڈیٹر صاحب یعنی K2 کے چیف ایڈیٹر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ادریس راجپوت صاحب. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. کیسا ایک جنرل پوچھ لیتا ہوں کہ ہفتہ کیسا گزرا، چلیں پھر اس کے بعد مین خبروں پہ آتے ہیں. جی مبارک صاحب، اگر دیکھا جائے گزرا کدھر ہے؟ بالکل پیک پہ ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو ویسٹ میں تو آج شروع ہو گیا نا ویکینڈ. ابھی یہ ویکینڈ کدھر شروع ہوا؟ ویکینڈ تو ابھی رہتا ہے کر دیا، کیونکہ ابھی دیکھنا رات کو جو ہوا ادھر اسلام آباد میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی، پورا ہمیں گھمائے رکھا شفا کے ارد گرد. ایگزیکٹلی. جتنے بھی ہمارے، بلکہ میں اگر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے ایک دوست صحافی ہے، انہوں نے باقاعدہ پتہ نہیں ذرا زیادہ اس نے پرتیاں دکھائی، باقاعدہ کمرہ لیا تھا 2 دن سے. آپ نے بتایا تھا مطلب ایک ادھر شفا ہاسپٹل میں، اور بہت اس نے اپنا سیٹ اپ، اور مجھے ایز پر مائی انفارمیشن اس نے اپنا سسٹم اور جو ہے نا کیمرہ اور یہ جو وہ سارے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، چارجر وغیرہ کے کوئی نہیں. بہرحال وہ اس نے اس کے اپنے کام. اور رات کو یہ ہوا کہ پنز ہاسپٹل میں اس کو لے کر آ گئے، اور اسی پریٹیکسٹ میں کہ سیکیورٹی ریزن واقعتاً ایسی بھی رپورٹس تھی جو کہ ہمیں بتایا گیا کہ شفا کے ارد گرد تھا مسئلہ. اچھا، سیکیورٹی فورسز، اچھا یہ فیکٹ ہے. سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس میں کوئی ضد نہیں تھی کہ سرکاری اسپتال ہی لے کر جانا. 2 دن قبل وہی جگہ سپاٹ ہوئی تھی کہ یہاں پہ اس کا علاج ہوگا، تو ڈیفینیٹلی دیر واز فوکس آف اٹینشن. تو ایوری بڈی نو اٹ کہ یہاں پہ کوئی بڑی ایکٹیویٹی ہوگی، تو بڑی ایکٹیویٹی ہوگی تو کوئی بڑا واقعہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. تو دیٹ از دا ریزن، اور ایک بہت سالڈ ریزن ہے. اب اگر جس پہ اس پہ پالیٹکس ابھی ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی جو خان صاحب کی جو بہن ہے ڈاکٹر عظما، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر دی جو کہ بتایا گیا تھا کہ نہیں کریں گے، یہ علاج کے لیے ہے. اور علاج کا اس کا ہو گیا، پراپر چیک اپ ہو گیا. اس نے خود کہہ دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا سارے چیک اپ، اس کا بلڈ پریشر بھی نارمل، اس کی نبض بھی ٹھیک، اس کی آنکھوں کی ایوری تھنگ از پرفیکٹلی آل رائٹ. علاج ہو گیا، میڈیسن اس کو پرسکرائب کر دی گئی، نئی دوائیں دی گئی. یہی چیز تھی، شفا میں بھی یہی ہونا تھا جو کہ ہو گیا. لیکن سپریم کورٹ نے جو کہا تھا کہ 16 تاریخ تک، ہاں یہ ایک چیز ہے 16 تاریخ تک. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اب یہ جو دیکھنا، اب یہ انتظامی مسئلہ ہے. انتظامی مسئلہ ان سینس کہ حکومت کے لیے دردسر بننا تھا. دیکھنا پنز ہاسپٹل میں کم از کم 2,500-3 ہزار سے 5,000 تک لوگ علاج رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ان کے لیے کتنا مسئلہ ہونا تھا اگر تو پتہ چل جاتا کہ پنز میں ہے، لیٹس سے سپوز کہ پنز میں ہے، کتنا مسئلہ ہونا تھا. وہ تو قلب میں بالکل پشاور اسلام آباد سٹی کے دل میں ہے وہ ہسپتال، G8 مرکز میں ہے. G8 اسلام آباد کا مرکز ہے. ادھر اگر اس کا پتہ چل جانا تھا تو کتنا مسئلہ ہونا تھا، نہ صرف مریضوں کے لیے بلکہ اس سیکٹر کے رہائش پذیر جو لوگ ہیں اور اوور آل سٹی میں کتنا مسئلہ ہونا تھا. تو اسی لیے اس کا علاج کر دیا، باقی اس کو شفٹ کر دیا. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ وکالت ہے، یہ میں وکالت کر رہا ہوں حکومت کے اس فیصلے کی، جو کہ آگے ابھی جب دوبارہ اس میں کیس لگے گا 16 تاریخ کو، ابھی تو عدالت نے بس چھٹی کر لی ہے، 16 تاریخ کو پھر دوبارہ پیشی ہوگی، اس پر پھر ساری باتیں یہ اپنی باتیں سامنے رکھیں گے. اور جو میں کہہ رہا ہوں حکومت غالباً یہی چیز کہے گی جو کہ مجھے درست لگ رہا ہے. حکومت نے جو کیا اس کا ڈیسیجن شفا کی بجائے یہاں پہ شفٹ کرنا ویری سینڈ ڈیسیجن، ویری گڈ ڈیسیجن، کیونکہ سارا سب کچھ وہاں میڈیا انٹرنچ اندر، جو میں نے بتا دیا اندر میڈیا انٹرنچ تھا. تو جس طرح میڈیا انٹرنچ تھا تو خدا نخواستہ دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں، جگہ تو معلوم تھی. لیکن ادریس بھائی اگر فلکچویٹ کر رہا ہے بلڈ پریشر اور کل پھر سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ تو کہے گی کہ ہم نے تو کہا تھا کہ 16 تک رہے گا یہ، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ کسی وقت بھی فلکچویٹ کر سکتی ہے. جی دیکھیں، میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. پہلی بات تو یہ کہ حکومت اور تحریک انصاف دونوں نے
ना चाहते हुए भी शायद नादानिस्तगी में एक निजी हॉस्पिटल को इतना बूम दे दी है कि जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता चल गया। एग्जैक्टली। दूसरी बात ये कि एक बात फिर एक बात साबित हुई है कि रियासत होती है और एग्जेक्टिव की पावर जो है ना वो वाकई होती है। ठीक है। हुकूमत ने अभी जो खेला है वो खेला है उन्होंने 1978 का जो प्रिजनर रूल है उसकी शिक है 197, उसके तहत हुकूमत ने जो है ना ये सारा प्लान किया, क्योंकि उस शिक के तहत जेल का जो तरीक़ेकार है उसमें एक मेडिकल बोर्ड होता है जो जेल के अंदर ही होता है, वो डिसाइड करता है कि जो पेशेंट है, कैदी पेशेंट, इसका इलाज जेल के अंदर वाले हॉस्पिटल में होगा या इसको जेल से बाहर ले जाना जरूरी है। ये इनका डिसीजन है, ये लिखा हुआ है, ये आपका रूल लागू है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है ये भी लिखा हुआ है कि लंदन भी जा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, उसी तरफ आता हूँ। अब ये है कि जब आप मेडिकल बोर्ड जो है ना वो डिसाइड करता है कि अब जेल के अंदर इलाज मुमकिन नहीं है इसकी मखसूस बीमारी का, तो फिर आप उसे जेल से बाहर लेकर जाते हैं पेशेंट को, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में भी अब अगला पॉइंट ये है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में वो मतलूबा जो फैसिलिटीज हैं वो नहीं है तो फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। अच्छा, हुकूमत ने इस रूल के तहत ना खेला है। एक बात तो तय है कि मरीज कोई भी हो, कैदी हो या ना हो, मैं इस पॉइंट को देखता हूँ एग्जैक्टली, उसका जहनी और जिस्मानी जो सेहत है वो उसका बुनियादी हक है और ये उसको मिलना चाहिए। अब जिस तरफ आपने इशारा किया उसमें और इसमें जो फर्क है बुनियादी तौर पर वो ये है कि आपको याद होगा कि 2019 में मियां नवाज शरीफ साहब की जो जमानत की दरखास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी, ये कहकर कि मरीज जो है ना वो उसकी जान को खतरा चूंकि नहीं है लिहाजा इनके इलाज जेल के अंदर ही होना चाहिए। सही। अच्छा, उसके बाद आपने देखा है कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत उनको मुल्क से बाहर भेजा गया। अब वो जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है बुनियादी तौर पर तो वो एक सियासी सेटलमेंट कही जा सकती है ना, लेकिन यहाँ पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है ना एक ऑर्डर पास किया उनके दरख्वास्त के ऊपर कि जी हमें उन्होंने एक हॉस्पिटल पिन पॉइंट किया कि स्पेसिफिकली इसी हॉस्पिटल के अंदर हमें अपने मरीज का इलाज करवाना है। अच्छा, अब हुकूमत के पास जो कानून था हुकूमत ने उस कानून पे खेला है। अब अगली हियरिंग के ऊपर हुकूमत के पास यकीनन कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे मुबारक साहब ने पॉइंट आउट किया कि कुछ सिक्योरिटी रीजन भी हो सकती है, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि हुकूमत फिर इसी रूल्स और रेगुलेशंस पे खेलेगी कि जो जेल मैनुअल का लिखा हुआ है। वो वाला बयानिया जो था मुबारक साहब के अस्पताल अशफा से बनीगाला और बनीगाला से फिर वापस वहां पे, वो कहाँ गया? कुछ लोग ये भी कह रहे थे बयानिया तो बयानिया होता है, आप सच की कुर्सी पर बैठे हो तो जो हकायक है वो हम बताएंगे कि जो हकायक है वो क्या है। और हकायक यही है कि खान साहब ही इज ए कन्विक्टेड क्रिमिनल, उसका कन्विक्टेड में क्रिमिनल खैर थोड़ा सा स्ट्रांग वर्ड है खान साहब के लिए, लेकिन ये है कि अदालत की तरफ से सजा याफ्ता है। आप उनके जो केसेस उठाकर देख ले, साइफर केस जो कि बिल्कुल ब्लैटेंट केस है, उसने बिल्कुल लहराया था एक कागज पूरे जलसे में जिसमें लाखों लोग थे, पूरी दुनिया देख रही थी, मतलब लाखों लोग उधर मौजूद थे, करोड़ों लोग टीवी पर देख रहे थे, और वहां पे उसने साइफर लहरा दिया है कि ये देखने ये साइफर आया है। ये पाकिस्तान, ये आर्टिकल 6 ये गद्दारी और उसके जो है ना सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट जो है उसको डिस्क्लोज करने के जमरे में आती है। बेशक वो कागज कोई भी हो, बाद में कहा कि नहीं ये तो कोई और कागज था और वो कोई और कागज है, ये तो वैसे मिसाल के तौर पर उसने किया, लेकिन उसने कह दिया। पहली दफा हमें पता ये चला, मतलब मुझे बीइंग लास्ट 25 ईयर से मैं सहाफत कर रहा हूं, मुझे नहीं था पता कि किस तरह साइफर किस तरह आते हैं, उसको प्रेडिकोड किस तरह किया जाता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि पूरे का पूरा आपने निजाम जो है वो एक्सपोज कर दिया पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का कि किस तरह डिसीजन मेकिंग होती है बाहर लोगों से। ये तो हर मुल्क में साइफर आते हैं, ये तो नहीं होते हैं, मैं ये कह रहा हूं, मकसद मेरा आम आवाम को नहीं पता। वो एक छोटी सी बात है, वो हमारे जो सफीर थे और उधर जो डोनाल्ड लू नामी एक सफीर है अमेरिका के, तो पाकिस्तानी सफीर और अमेरिकी सफीर के बीच एक बात हो रही है, तो जाहिर है दोनों मुल्कों के दरमियान ये बात हो रही है। अब अगर उन बातों को लेकर हमारा पाकिस्तान का सफीर अपनी हुकूमत को कुछ तजावीज भिजवाता है कि ये मैं सेंस कर रहा हूं,
امریکہ یہ سوچ رہی ہے. تو اگر ایسا ہوا تو ویسا ہوگا, اگر ویسا ہوا تو یہ سیٹ پروسیجر ہے. اب اس کو بنیاد بنا کر اس پہ سیاست کرنا, یہ میرے خیال میں بہت بڑی, یہ تو تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں چلا گیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ بہت سالڈ ہے, اس کے خلاف ہے ایک چارج شیٹ, اس سے سزا ہے. اب دوسری بات القادر ٹرسٹ کا, القادر ٹرسٹ میں $190 ملین کا پاؤنڈ کا مسئلہ ہے. وہ اس کا جو کرائم ایجنسی ہے یو کے کی, اس نے کہا کہ یہ پاکستان کے پیسے ہیں, انلیگل مین سے ہے, اس کا ذریعہ ہمیں معلوم نہیں ہے. وہ پیسے آ گئے اور خان صاحب نے جو ہے نا کابینہ کے اس پہ وزیروں کے دستخط ہے کہ اس کو دیکھنا نہیں ہے, بس سائن کر دیں کیبنٹ منسٹرز کے, اور اس میں سوالات میں سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں اس میں گئے ہیں جو کہ اس کو سیٹلمنٹ کے لیے جو 400 ارب روپے تھے جو اس پہ جرمانہ تھا وہ اسی میں چلے گئے, تو سیٹل ہو گئے نا, اس کی اکاؤنٹ میں سیٹل ہو گئے, اس کے بدلے میں اس کو زمین دے دی القادر یونیورسٹی کے لیے. تو اب یہ ثابت ہے اس پہ وزیروں کے, آپ کے جو فیڈرل منسٹر ہیں ان کے اپنے بڑی بڑے کیسز ہیں. توشاخانہ کو آپ دیکھ لیں, توشاخانہ سے گڑی کتنے پیسوں میں وہاں سے خریدی باہر, اور اس میں بلیٹنٹلی اس نے مان بھی لیا خان صاحب نے کہ یار وہ پیسے میں نے لیے ہیں, اس میں تو میں نے بنی گالا کی وہ میں نے بنا دیا. تو یہ ساری چیزیں اتنا بلیٹنٹ کرائمز کمٹ کر کے اس کے بعد اب, اور وہ تو خیر ایک چیز میں نہیں کہوں گا, وہ جو نکاح والی وہ غلط چیز ہے, وہ جو ہمارے جو جس میں بھی وہ جس میں بھی بنے ہیں, اس میں فریق بنے ہیں, اس نے زیادتی کی ہے اس کی ذاتی زندگی میں. لیکن دوسری چیز ہے, اس سے ہمیں غرض ہے ہمارے سائفر نظام کو ڈسکلوز کرنا, اس کو جو ہے نا اس کا بالکل کور ہٹانا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ جرم ہوا ہے, میرے خلاف ہوا ہے, میں ٹیکس پیئر ہوں, میرے خلاف جرم ہوا ہے. القادر ٹرسٹ کے وہاں جو 190 ملین پاؤنڈ تھے وہ پاکستان کے پیسے تھے, وہ ملک ریاض کو کس کھاتے میں دیے ہیں. اس کے بعد یہ ساری چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کیسز تو اپنی جگہ پہ. گیٹنگ بیک ٹو دی ڈیسیژن آف سپریم کورٹ, ادریس راجپوت صاحب, یہاں پہ یہ چیز تھوڑی سی کھٹکتی نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو چاہ رہی تھی, جو انہوں نے عدالت میں ایک اس کیس کے اس فیصلے کے خلاف انہوں نے کہا کہ بھئی سرکاری ہاسپٹل لے جانا چاہیے, اور پھر واپس انہوں نے جب لیا اس کو اپیل کو, تو وہاں پہ تھوڑا سا شک پیدا ہوا کہ یار یہ اپیل کو واپس کیوں لیا گیا. ایکچولی اپیل واپس نہیں لی گئی تھی, وہ کچھ اس ٹیکنیکل ریزنز تھے جس وجہ سے رجسٹرار نے واپس کر دیا تھا کہ آپ کچھ ڈاکومنٹس کام تھے وہ لگا کر بھیجیں. لیکن میری بات اگر کوشچن پورا آپ سن لیں تو وہ چلے, وہ جو بھی ریزن تھا وہ اس کا مطلب ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ بھئی انہوں نے سرکاری ہاسپٹل ہی جانا ہے اور انہوں نے اسی رات واپس آنا ہے, تو وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا. اس سے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ بڑے عجیب سے بیانات ہمیں سننے کو ملے حکومت کی طرف سے بھی. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ, اور بلکہ ایک سینیٹر تو یہ کہہ دیا, اعلان کہہ دیا کہ نواز شریف کے خلاف ایک ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ رات, کل رات یہ جو اتنا ڈرامہ ہوا ہے, لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ I-8 کے پل پہ کھڑے ہو کے پل کے پتیے لے کر کھڑے ہیں, الشفا میں بھی لوگ کھڑے ہیں, یہاں تک کہ ان کے اپنے ذاتی معالج جو ہیں وہ الشفا بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پیمز میں. اچھا یہ چلو اگر مبارک صاحب کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ یار سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے, بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ 16 تاریخ تک جو تھا, میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ وہ کم از کم اس پوائنٹ تک ہونا چاہیے تھا, اس تاریخ تک, کیونکہ ایک مریض جو ہے انسانیت کے ناطے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی. What do you think? اچھا دیکھیں, میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ جب ایک معاملہ عدالت کے اندر ہوتا ہے تو اس پر کسی کو بھی کمنٹ کرنے کا یا تبصرہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا, لیکن جب وہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو آپ پبلک پراپرٹی, اس پہ میں بھی بات کر سکتا ہوں, آپ بھی بات کر سکتے ہیں. ہم اسی لیے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ آپ ان کو ستمبر تک ہاسپٹل میں رکھیں, اور پھر وہیں سے ان کو جو ہے نا ان کی وہ جو ہیئرنگ ہے وہیں سے ہوگی. بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جب ایک فیصلہ آ جاتا ہے اور اس فیصلے کے اندر وہ کوئی بھی عدالت لوور کورٹ دے یا بڑا کورٹ دے, اس کے اندر کہیں نہ کہیں اگر ابہام رہ جاتا ہے تو جو اپوننٹ ہے اس کو اس ابہام کے اوپر کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے. اب یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ سپریم کورٹ جیسے بڑے عدالت کو رولز کا نہیں پتا ہوگا, نہیں پتا ہوگا,
لیکن گورنمنٹ نے کون سا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جی پہلے یہ صرف کلیئر کر دیں، انہوں نے جو ابھی اپیل دائر کی تھی، ریویو پٹیشن جو دائر کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ جو ایک نظیر بننے جا رہا ہے، یعنی ایک پریسیڈنس بننے جا رہا ہے فیوچر کے لیے. بالکل. کل کو کوئی بھی قیدی جو ہے جو کنوکٹڈ ہے وہ کہے گا کہ جی آپ میرا علاج جو ہے نا کسی سے پرائیویٹ ہاسپٹل میں میں کرانا چاہتا ہوں. کوئی بھی پرائم منسٹر میں فرق تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں دیکھیں، رول ہے اور قانون ہے، وہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ جو ابہام اس میں چھوڑ دیا کہ جس کے تحت انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ جو اسپیسیفک ڈیسیژن ہے، ایسا ہوتا ہے کہ بعض ڈیسیژن مخصوص ہوتے ہیں کہ یہ جو اسپیسیفک ڈیسیژن ہم کر رہے ہیں یہ مخصوص صرف اسی کیس کے لیے کر رہے ہیں اور اسی مریض کے لیے کر رہے ہیں، پھر تو گورنمنٹ کے پاس کوئی راستہ باقی نہ رہتا. لیکن انہوں نے یہ ابہام چھوڑ کے بیچ میں جو ہے نا وہ موقع دے دیا. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑی بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگی پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی کے لیے اس پہ فائدہ زیادہ ہوا، ایک ان کو ایک مل گئی ایک پوائنٹ کہ یار کل ہی، حالانکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا 16 تک کہ رکھا جائے ان کو اور ان کا علاج کیا جائے اور شفا میں رکھا جائے، سارا کچھ اس کے برعکس ہوا، لے جایا گیا پریمز میں. اگر مبارک صاحب کی بات مان بھی لیتے ہیں سیکیورٹی ریزنز، تو واپس ان کو لانا چاہیے تھا پھر شفا میں انسٹیڈ آف ٹیکنگ ہم ٹو اڈیالہ جیل. اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز مجھے اگر آپ بتا دیں، دونوں میں سے کوئی بھی بتا دے، کہ جیسے ایک گاؤں ہوتا ہے ناظرین، اس گاؤں میں ایک مولوی صاحب ہیں اور اس کے بیٹے شکار کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ گئے ہوتے ہیں، تو ہرن کے شکار کے ہرن نہیں لبا تو گیدڑ مار دیا. تو جب واپس آتے گزارا کر لیں گے. مولانا صاحب سے پوچھے جاتے گیدڑ حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو وہ کہتے حرام ہے. کہتے جی آپ کا بیٹا گیا تھا ہمارے ساتھ شکار پہ. کہتے یار شاید کہیں پہ میں نے کتاب میں دیکھا تھا، مجھے دیکھنے دیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو اس پہ دوبارہ سے نظر ثانی کرنے کے لیے بیٹھ گئے. بریک لیتے ہیں پھر آتے ہیں واپس. ایک دفعہ پھر خوش آمدید بلا تکلف میں ناظرین. اور جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا جوک سنایا آپ کو. تو گیدڑ کسی کے لیے حلال اور کسی کے لیے حرام، سمجھ گئے ہوں گے آپ. جی آپ نے جو بات جو طنز کیا تھا وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ. پاکستان میں صرف مقبولیت نہیں قبولیت بھی ہونی چاہیے. تو یہ ایک چیز ہے. باقی آپ دیکھنا اگر خاص صاحب کا ایشو ہے اور اتنا بڑا آپ کہتے ہیں اشتہاری قرار دیا گیا جی، وہ لندن چلے گئے، وہ واپس نہیں آئے، ان کو اشتہاری قرار دے دیا. نواز شریف کی بات کر رہے ہیں ایگزیکٹلی. ان کو تو کل لایا اور آپ کو 2-3 گھنٹے میں یاد ہے اس پر کیسز کیا تھے اور کن چیزوں میں پسایا تھا. ڈیفینیٹلی ساری دنیا کو. آپ صرف پاناما لیکس کو ہی دیکھ لیں جی. پاناما لیکس میں کیا تھا اس کے خلاف؟ یہ بہت سی چیزیں تھی. اب کیا چلے کوئی اتنے جس طرح میں نے بتا دیا آپ کو کتنا بڑا چلیں العزیزیہ تھا. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں. ابھی آپ جو کہہ رہے تھے بہت بڑا ایک، آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ اور افینڈنگ اینی ون، آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ سب کے ساتھ پھر ایک جیسا ہونا چاہیے. جیسے ابھی آپ نے توشہ خانہ کا کہا بہت بڑا کیس ہے، چلے وہ تو گھڑی تھی یہاں بی ایم ڈبلیو ہے. کدھر بی ایم ڈبلیو کہاں پہ ہے اس میں؟ چلے آپ کو میں بتاتا ہوں ذکی مبارک صاحب، آپ آنکھیں بند کر، میں آنکھیں نہیں بند کر رہا بھائی جان. آپ ذرا دیکھ لیں اس میں سے جو اس پہ کنوکٹ ہوا تھا نا، وہ آرٹیکل 62 میں ہوا تھا جو کہ سابق اور امین کا مسئلہ ہے. ان پہ کیسز بنے تھے وہاں پہ. ایک تو راولپنڈی کے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ تھے نا، ان کی ملکیت اس نے اپنے اس میں اساسوں میں ظاہر نہیں کی تھی، ٹھیک ہے جی. دوسرا کیس تھا اس پہ العزیزیہ کا جو کہ جدہ میں اسٹیل مل ہے، ٹھیک ہے. ان میں سے اس کی نوکری اس نے تنخواہ لی ہے نہیں لی ہے، اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. ڈکلیئر نہیں کیا اس میں، اور کیونکہ اس کے بیٹے کی ہے. تیسرا اس پہ یہ جو فلیگ شپ انویسٹمنٹ جو ہے، یہ جو ہولڈنگ کمپنی ہے اس کی ملکیت ہے، تو وہ بھی اس میں سے جو ہے نا پارٹنر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو میں بتا دوں چھوٹا سا ایک بندہ، میں بھی ابھی اگر ایک جگہ میں نے زمین بیچی ہے اور ٹوٹل میں 20-30 لاکھ روپے کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بجائے میں نے کہیں اور ایک جگہ خرید لی ہے جو کہ میں آپ کو ریئل ٹائم چیز بتا رہا ہوں. اس کو ابھی تک میں گیا نہیں ہوں تاکہ اپنے جو ہے نا اپنے فائل کروں اپنے ریٹرن ٹیکس، تو اسی میں ابھی ڈکلیئر نہیں ہے. تو اگر تو اس دوران میرے پہ بھی کیس آ گیا اور وہ چیز نکل گیا یہ تو ڈکلیئر نہیں ہے، تو میں مجرم. نواز شریف بالکل ایسا ہی مجرم تھا.
باقی اس پہ جو BMW ہے سارے بیانیے ہیں, یہ سارے پروپیگنڈے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں, آپ گوگل کر لیں. ابھی میں ایک بات کر رہا ہوں نا, یہ صرف لوگوں کے لیے جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں, یہ آپ کا ذکی کا نہیں ہے, یہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو کس پروپیگنڈے کا شکار ہے کہ اس نے کائی ہیں اور سب کچھ کیا ہے. خدا کے بندے, اس کے جو والد محترم تھے میاں صاحب, انہوں نے بہت مال بھی بنایا, فیکٹریاں بھی لگائی اور بہت کارخانے بھی بنائے, اس ملک کو بہت کچھ دیا بھی. میں یہ نہیں کہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, ضیاء الحق نے اس کو بالکل اٹھا کے جو ہے نا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا, IGI بنی, اس کے بعد جو ہے نا وزیر اعظم بھی بنا, اس کے بعد پھر عقل آ گئی اس کو, تھوڑا سا پاکستان کی خدمت کا جب سوچا تو پھر اس کی قبولیت ختم ہو گئی. یہ قصے ہیں, یہ پاکستان کی سیاست ہے. جو آپ مماثلت کی بات کر رہے ہو کہ خان صاحب اور تو میں آپ کو آنےسٹلی بتا دوں, دل پہ ہاتھ رکھ کر, آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر, کچھ بھی ہو, اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ اور بخلوص نیت کے ساتھ میں بتا دوں, عمران خان نے پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا, عمران خان نے پاکستان کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچایا. اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو تیل اس وقت کس طرح تھا, چلو جی کہیں اور نکل گئے. مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں خزانے کو وہ پروجیکٹ جو ٹریجیکٹری تھی وہ 2008 میں جب اس کی حکومت آئی, اور اس کے بعد جب پینڈیمک آیا تو اس نے لگ گیا اس معاملہ. ابھی آپ موازنہ کر لیں تیل کی قیمتیں اور کموڈیٹیز کی قیمتیں پاکستان میں کتنی ہیں, انڈیا میں اور ساؤتھ ایشیا میں دیکھ لیں, اور پھر باہر چلے, باہر ملکوں کے ساتھ موازنہ نہ کریں کیونکہ ڈالر اور روپے کا. ایک لائن میں مجھے جواب دے دیں کہ یہ جو کل رات ہوا اس کا فائدہ کس کو پہنچا اور نقصان کس کو؟ بس فائدہ اس کا جتنے بھی PTI کے جو یوٹیوبرز ہیں اس کو اچھا خاصا مواد مل گیا, اس کی جو جتنے بھی ان کے سیاسی لیڈرشپ ہے ان کو بہت فائدہ پہنچ گیا, اس کو بہت سی بیانیاں بنانے کے لیے کہ یار یہ سپریم کورٹ کی حکم عدولی ہوئی, حالانکہ بالکل سپریم کورٹ کے مطابق نہیں, بالکل نہیں ہو. آگیا اس کو علاج تو کر دیا, اسپتال سے مراد اسپتال ہے انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اسپتال ہے. راجپوت صاحب ان کی بات کے ساتھ اگری کرتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کی حکم عدولی نہیں ہوئی؟ دیکھیں سپریم کورٹ کی حکم عدولی تو ہے, اس میں کسی حد تک ہے, لیکن میں جو بات کر رہا تھا نا, آپ نے جو بات سوال کیا میں اسی میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے. جی میرے خیال میں اس کا فائدہ سراسر PTI کو ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ PTI تھوڑا بیک فٹ پہ جا چکی تھی, اب اس پوائنٹ کو بنیاد بنا کر ان کو فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا ایک بھرپور موقع مل گیا ہے, اور جو بہت سارے لوگ ان کے سوئے رہے تھے ان کو جاگنے کا موقع مل گیا ہے. اور ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں مبارک صاحب کی کہ بے شمار یوٹیوبرز ہیں جن کے جو روزی روٹی ہے وہ تھوڑی مزید بڑھ جائے گی اب اس کے اوپر ولاگز کر کے. میرے خیال میں اس کا پتہ اگلی ہیئرنگ پہ چلے گا جب سپریم کورٹ دوبارہ بیٹھے گی کہ یہ واقعہ تھا, چونکہ توہین عدالت کی درخواست غالباً تحریک انصاف PTI کو جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے کل, جی جی آپ نے دیکھا, پوری دنیا میں دکھایا, ان کی شکل نہیں دکھائی ٹھیک ہے, لیکن بانی PTI کی ہائپ ایک دفعہ پھر کریٹ بہت ہائپ کریٹ ہوئی ہے کل رات کو. ویسے میرے خیال میں تو بڑا آسان تھا, حکومت کو چاہیے تھا کہ آرام سے ان کو جہاں وہ کہہ رہے تھے وہاں لے کر جاتے, ان کا پراپر علاج کرواتے اور جتنا عرصہ سپریم کورٹ نے کہا تھا وہاں رکھتے اور خاموشی سے پھر ان کو واپس ڈیلا جیل منتقل کر دیتے. تو میرے خیال میں اتنی نہ ہائپ کریٹ ہوتی, نہ اتنے زیادہ سازشی تھیوریز بنتی, نہ اس پہ اتنا شور شرابہ ہوتا. کس کے کہنے میں کیا گیا کیا میرے خیال میں تو یہ حکومت کے اپنے فیصلے ہیں. میرا خیال ہے یہ تو ہونی تھی, اتنا تو پتہ چل گیا تھا ان کو کہ اگر ایسے کریں گے تو ہائپ کریٹ ہو جائے گی, تو کیوں کیا پھر ایسے حکومت؟ دیکھیں یہی تو ایک کوشچن ہے جو کہ آپ کے ذہن میں بھی آئے گا, میرے ذہن میں بھی آئے گا کہ حکومت نے آخر ایسا کیوں کیا. آسانی کے ساتھ جانے دیتے, نہ کوئی توہین عدالت کی درخواست آتی, نہ کچھ کوئی ریویو پٹیشن کی ضرورت تھی. اگر آپ نے یہ بہام دور کروانا تھا ٹھیک ہے, تو فی الحال ان کو علاج کے لیے جانے دیتے, بعد میں بہام دور کروا لیتے اگلی ہیئرنگ پہ. لیکن حکومت نے تھوڑا سا, میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو حکومتی زعما ہے انہوں نے فیصلہ سازی میں کہیں تھوڑی سی جلدی کی, اور شاید اس میں کہیں جلد بازی کی, اس کو آرام سے چلنے دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. کوئی مسئلہ نہیں تھا. بالکل مبارک صاحب, میں بتا دوں آپ کو اس طرح ہے, پاکستان جو ہے وہ کوئی
ایک تو ریاستی معاملات جو ہے ہوتا ہے نا کوئی دکان یا گھر چلانا نہیں ہوتا ہے, ریاستی بڑے کمپلیکس اور گنجلک معاملات ہوتے ہیں. اور پھر پاکستان جیسی ریاست جہاں پہ سب سے بڑا افریت تو دہشت گردی کا ہے. آپ کا اب بھی آپ جائیں وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے, لکی مروت میں کیا ہو رہا ہے, آپ کا باجوڑ میں اور خیبر میں اور اغزئی میں اور کرم میں کیا ہو رہا ہے, اینی باڈی ہیز اینی آئیڈیا ان کے چیف ایگزیکٹو کیا کر رہے ہیں ادھر کیا. آج میں بتا دوں آپ کے ساؤتھرن جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں لکی مروت, بنو اور ڈیر اسماعیل خان بھی پارٹی شامل ہے اس میں سے. وزیرستان کو تو آپ بھول جائیں اور کرم کو تو آپ بھول جائیں. وہاں پہ جو ہے رات کے ٹائم اس کے کرفیو کا ماحول ہوتا ہے. وہاں پر پولیس نے اپنی کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں سیکیورٹی کی, وہ چین آف کمانڈ ٹوٹ چکا ہے آپ کا. ادھر سے آپ کو میں بتا ابھی لکی مروت کا واقعہ ہے, وہاں پہ جرگہ ہو رہا ہے لوکل کمیٹی کا جس میں پولیس بھی ہے. آرمی والے گئے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہاں شٹ اپ کال دے کر نکالا گیا ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹی خود کر سکتے ہیں, خدا کے لیے اپنا ہے, ہمارے پاس اتنا چین آف کمانڈ ٹوٹ چکا ہے ادھر. کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ. یہ ریاست, اسی ریاست میں اگر حکومت ایگزیکٹو ایک فیصلہ کرے کہ خان صاحب کو سیکیورٹی ریزن پہ ایک اسپتال جو کہ ٹارگیٹ ہے فار دا لاسٹ 2 اور 3 days more than 48 hours, سب کو کی نظریں ہیں ادھر کی بجائے اس کی صحت, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جان بچائی ہے. خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے یہ کیا ہے اس نے کہ خدا نخواستہ کچھ ہو نہ جائے تو ان کے لیے جو اس کے جو اندھے بہرے پیروکار ہیں ان کے لیے آئندہ 2 دہائیوں کے لیے سیاست مل جائے گا. اس کی سیکیورٹی کے لیے پیمز ہاسپٹل لے کر آئے. پیمز ہاسپٹل میں ایک چیز بتا دوں, دیٹ از پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, دیٹ از فار مور بیٹر دین اینی ہاسپٹل ان پاکستان. وہاں پہ اس کا اچھے طریقے سے علاج ہوا ہے, اس کی بہن بھی گئی ہے ادھر اور ان کے پارٹی کے دوسرے جو ہیں وہ بھی اس کو علیمہ خان تو اسٹریٹ موومنٹ میں کے پی میں ہر جگہ کر رہی ہے, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. نہیں اس کا آپ یہاں پہ کیپٹل میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہونا تھا؟ کیا مطلب علیمہ خان اسٹریٹ موومنٹ میں اس سے پہلے گئی ہیں کے پی میں؟ ظاہر ہے یار, اس طرح تو ہم بھی جاتے ہیں. یہ کب علیمہ خان میں جائے تو اس کو ٹارگیٹ ہے نا. دیکھیں بانی پی ٹی آئی میں اور علیمہ خان میں بہت فرق ہے ذکی صاحب, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو جس طرح انہوں نے اشارہ کیا نا لکی مربت, ٹانک اور بنو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں کی صوبائی حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی جو پچھلے 13-14 سال سے راجمان ہے, یہ ان کی صریحاً ناکامی ہے. اگر آپ اپنی صوبائی پولیس کو وہ اختیارات, وہ ان کو سہولیات نہیں دے سکتے کہ کم از کم وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں, تو یہ آپ کی بدترین ناکامی ہے. صحیح بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے میں جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی, ان کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا بانی پی ٹی آئی کے اوپر فکس ہو چکا ہے پچھلے کئی سال سے, اس نے کے پی کے کو تو نقصان دیا ہے, کے پی کے عوام کو شدید ترین نقصان دیا ہے, کیونکہ پوری کی پوری صوبائی کابینہ, پوری کی پوری پارلیمانی جو ان کی پارٹی ہے, وہ سارے کے سارے کا جو فوکس ہے وہ ایک طرف ہے, اور عوام کیا بھگت رہے ہیں, عوام جو ہے نا وہ کون کون سے مسائل کا شکار ہے سیکورٹی سمیت, اور ان کے اپنے ادارے بھی ان کے نیچے کام کر رہے ہیں, وہ کس کس مسائل کا شکار ہے. اس کی طرف نہ تو چیف منسٹر کے پی کو اس کی طرف توجہ ہے, نہ صوبائی وزراء کی توجہ ہے, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے ممبران اسمبلی کی اس طرف توجہ ہے. ان سب کی توجہ جو ہے نا وہ ایک طرف ہے, اور عوام جو ہے وہ کے پی کے وہ سفر کر رہے ہیں. ایک اور پروگرام اس پہ کریں گے الگ سے, ایک اور بھی آگے بڑھتے ہیں میرا خیال ہے, آگے بڑھیں لیکن آخری اس پہ. اور ان کا جو باتیں ادریس صاحب نے کہی ہیں, ان کا کنسرن تو ان کا کنسرن خان صاحب بھی نہیں ہے. آپ کو میں آنیسٹلی بتا دوں, خان صاحب جی مرے اسے کوئی سروکار نہیں ہے جو باہر جو ایون سہیل افریدی ہے, جتنے بھی ان کی لیڈرشپ ہے باہر, بلکہ میں تو شک مجھے اس کی بہنوں پر بھی ہے, کیونکہ ان کی پالیٹکس بھی بات کر رہا ہوں نا, ان کی کون جانتا تھا علیمہ خان, اور علیمہ خان کو میں نہیں جانتا تھا, یا پھر عظما خان کو, نوری نیازی کو, اللہ ان کے بھائی کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ہی رہے. لیکن یہ جو اس پہ پالیٹکس ہو رہی ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو باہر جو لیڈر جتنی بھی لیڈرشپ ہے, میں بھی کچھ ہوں گے پیروکار جو اسٹریٹ میں جو لوگ ہیں, میری طرح جو عام لوگ ہیں, ان کو شاید محبت ہو مرشد سے, لیکن باقی جو ہے جتنے بھی ان کے ان کے لیے اٹس اے گولڈن اپرچونٹی, بس جتنا کھرید سکتے ہیں ان کو بس کر لیں, لتاڑ لیں جتنا بھی سسٹم کو. باقی خان صاحب کی صحت. آگے چلتے ہیں جی, آگے چلتے ہیں. اور آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں پھر سے بڑھ رہی ہیں دن بدن, روزانہ کبھی 35 پیسے تو کبھی 5 روپے, کبھی 6 روپے تو کبھی 25 پیسے. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا مذاق چل رہا ہے؟ مطلب میں تو اب یا تو ایسا ہونا کہ ایک ہی دن میں آپ 450 تک لے جائیں جیسے پہلے لے کر گئے تھے, اور پھر ابھی
کم کر کے روزانہ 5 روپے پھر 25 پیسے پھر 50 پیسے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا مبارک صاحب ادری صاحب دونوں سے آپ سے میں یہ جو نظام ہے نا جی دیکھیں یہ جو پیٹرول کی قیمتیں فکس کرنا نہیں یہاں پہ سوری یہاں پہ تو پھر جو محسن نفی کی بات ہے وہ بالکل صحیح بیٹھتی ہے کہ سسٹم جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے. نہیں دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں جو ہے نا وہ روزانہ اگر اپڈیٹ ہو رہی ہیں تو اس کا تعلق نظام کے بیٹھنے سے ہرگز نہیں ہے, اس کا تعلق بین الاقوامی حالات سے ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو روزانہ قیمتیں فکس کرنے کا نظام ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس سے کیا اسی قیمت پہ چل رہا ہے جس قیمت پہ پاکستان میں چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ پوائنٹ اس پوائنٹ سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو پاکستان میں جو لیوی ہے پیٹرول کے اوپر جو کہ میرے خیال میں بہت زیادہ ہے, ایکچوئل قیمت جتنی ایکچوئل قیمت بنتی ہے پیٹرول کی اتنی ہی لیوی جو ہے نا وہ اس پہ امپوز کی گئی عوام کے اوپر پر لیٹر. یہ وہ بات ہے جس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ یہ جو حکومتی ٹیکسز ہیں پیٹرول کے اوپر انہوں نے اصل میں عوام کا بھرکس نکال رکھا ہے. بے شک بین الاقوامی مارکیٹ میں جو جس حساب سے ریٹ بڑھتا ہے پیٹرول کا, اب انہوں نے اسی حساب سے جو ہے نا اپنے پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہوتی ہے, لیکن جو لیوی ہے اصل مسئلہ لیوی کا ہے. پیٹرول کی قیمتیں اتنا امپیکٹ نہیں ڈال رہی جو چینجز روزانہ کیونکہ لیوی اور ٹیکسز ابھی انہوں نے پیٹرول جو ڈیلرز ہیں ان کا مارجن بھی میرے خیال میں آج کچھ پیسے بڑھا دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کا سارا بوجھ الٹیمیٹلی عوام پر جاتا ہے. جہاں تک قیمتیں فکس کرنے کا تعلق ہے وہ روزانہ ہو رہی ہیں یا ہفتے میں ہو رہی ہے یا 15 دن بعد ہوتی ہیں, اس کا اتنا فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ نے حکومتی ٹیکسز اتنے لگا رکھے ہیں کہ جس سے عوام جو ہے نا ان کا جینا دھوبر ہو چکا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا, آپ عوام کا تیل نکالتے ہیں یا تو پیٹرولیم سے یا بجلی کی قیمتوں سے, ٹھیک ہے سر, اور یا پھر آپ گیس کی قیمتوں سے. اب سردی آئیں گی تو آپ نے گیس کی قیمتوں سے عوام کا تیل نکالنا شروع کر دینا ہے. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حکومت یہ ہو یا ماضی کی حکومتیں ہوں, انہوں نے کبھی اس مسئلے کے اوپر کوئی ایسا بنیادی پالیسی چینجز کی ہی نہیں کہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے. دیکھیں یہ 2-3 روپے کا ریلیف کوئی ریلیف نہیں ہوتا. ابھی آپ نے ڈیزل کی قیمتیں 32 روپے جو ہے وہ کم کی ہے پر لیٹر, لیکن اس کے ساتھ آپ نے پیٹرول کی قیمت پھر بڑھا دی, آج پھر بڑھا دی. بات یہ ہے کہ اس سے عوام کی زندگیوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اور عوام کس طرح سے یہ بھگتان بھگت رہے ہیں, یہ آپ عوام سے پوچھئے. کیا جو بین الاقوامی مارکیٹ کے حساب سے آپ قیمتیں طے کرتے ہیں تو کیا آپ نے بین الاقوامی مارکیٹ کے حساب سے اپنے عوام کو فیسلٹیز اور ان کو سیلریز بھی وہی دیتے ہیں؟ بے شک. اچھا اسی کو اگر دیکھیں مبارک صاحب, تو یہاں پہ ٹرمپ صاحب نے وہ ٹرمپ کارڈ ان کے مطابق کھیلا تھا جس کے بعد وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ایک ہی دن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ایران پہ قبضہ ہو جائے گا, اور اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ ابھی تک اور یہ چلتے رہیں گے اسی طرح سے. جیسے آپ کو پتہ ہے دن بدن صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے, اور اسی دوران تیل تو مہنگا ہی ہے, اس کے علاوہ آئی ایم ایف سے اور ڈیمانڈ کرنا اور پھر ٹیکسز اور سود کا اس پہ اور بڑھ جانا, یہ تو کمر توڑ دے گا. دیکھ پہلے تو یہ تو پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ جو لیوی ہم ریسیو کرتے ہیں, لیٹ سپوز کہ آپ 1 روپیہ بھی لیوی نہ لیں اور اس پہ جو ٹیکسز ہے حکومتی وہ بالکل بھی ختم کر دے, تو 363 روپے ڈیزل کی پرائس ہے اور 337 روپے یہ ہے پیٹرول کی پرائس ہے. ان میں سے آپ چلے لیٹ سپوز 108 روپیز لیوی ہے گورنمنٹ کی, وہ ہٹا بھی دے تو بھی 237 کا یا 238 کا پیٹرول پڑے گا اور 263 کا آپ کا ڈیزل پڑے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ 237 روپے میرا ایسا بندہ افورڈ کر سکتا ہے پر لیٹر؟ نہیں, وہ بھی نہیں کر سکتا. میں کرتا ہوں زیرو بھی کر دینا اپنا لیوی, تو بھی یہ افورڈیبل ہے نہیں. یہ تو بس اب نظام ہے جو کہ رینگ رہا ہے. اب یہ اس کے لیے آپ کا حکومتوں کو یہ لیوی اور یہ ٹیکسز یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ پاکستان کی ایکسپورٹس کا ہے, مسئلہ پاکستان میں پیسے کی آمد کا ہے, اور صرف پاکستان اس وقت واحد ایک چیز پر چل رہا ہے اور وہ ریمیٹنسز پہ. باہر کے جو لوگ محنت مزدوری کر رہے ہیں وہ پیسے بھجوا رہے, پورا سسٹم اس پہ چل رہا ہے, اور دوسرا قرضوں پہ چل رہا ہے. کیونکہ آپ نے اپنے نظام کا اتنے بخیے ادھیڑ دیے ہیں کہ آپ کا تو جو فوڈ سیکیورٹی 100% جو تھی ایگریکلچر سے, ایگریکلچر کنٹری ہے, 70% 80% ایگریکلچر ملک ہے, وہ بھی آپ نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ اپنے خرچے اپنے اخراجات پورے کریں اور اس سے آپ کو کچھ اس کا مطلب ہے انکل سیم نے ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑا.
نہیں آپ کے پاکستان کی بلکہ میں کہتا ہوں اس میں لیڈرشپ کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہراتا. میں تو پاکستان کی سیدھے سارے پاکستان کے عوام میں اور آپ ذمہ دار ہیں. ہم جو ہے 5-5 10-10 بچے پیدا کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ کیا آگے اس کا مستقبل کیا ہوگا اور اس کے لیے ہم کیا کریں گے. کہتے ہیں کہ نہیں اللہ روزی رساں ہے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ روزی رساں ہے, خدا کے بندے, لیکن آپ اپنے ذرا وسائل کو بھی تو دیکھیں نا. آپ کی 25 کروڑ آبادی ہے, جرمنی کی آبادی 8 کروڑ ہے, خدا کے بندے اس کی اکانومی ورلڈ 4th یا 5th لارجسٹ اکانومی ہے, اور آپ کی اکانومی سے کیوں سستا تیل نہیں چلے مطلب وہ دیکھنا ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس میں نہ مجھے واقعتاً میں آپ کو آنیسٹلی بتا دوں مجھے علم نہیں ہے ان چیزوں کا کہ اس کا لیوی کتنی ہے اور اس پہ وہاں سے سستا تیل یا ریفائنریز کا اس کو آپ گولا مارے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اگر آمدنی کے وسائل, کیونکہ پوری دنیا میں بتا دیا آپ کو کہ آپ پوری کی پوری لیوی پوری کے پورے ٹیکسز گورنمنٹ کے اور آپ کے ریفائنریز کا وہ سب کچھ ختم بھی کر دے تو آپ کو جن پیسوں میں مل رہا ہے انٹرنیشنل, کیونکہ اپنا تو نہیں ہے تیل, جن پیسوں پہ آپ کو مل رہا ہے اس پہ بھی قوت خرید میری نہیں ہے بھائی. صحیح بات, قوت خرید اسی پہ بھی نہیں ہے آ رہے. تو باقی تو حکومت نے اپنا ٹیکس تو لگانا ہے, وہ تو الگ بات ہے کہ نااہل نالائق لوگ ہیں ان کو تو موقع چاہیے کہ کس چیز پہ ٹیکس لگے, کیونکہ سارا اس کا نظام تو اسی پہ چل رہا ہے کہ جہاں سے جتنا نکال سکتے ہیں. اب امریکہ سے اس نے فیسلٹی مانگی ہے $10 ارب کی مزید, یہ اسی کی میں بات کر رہا ہوں. میں تو اور بوجھ بڑھتا جائے گا. میں بتا دوں آپ کو, آپ کا 17-18 ہزار ارب روپے کا آپ کا بجٹ ہوتا ہے ہر سال, جو کہ راؤنڈ اباؤٹ بنتا ہے کوئی 65 سے 70 ارب ڈالر کے بیچ آپ کا. اس میں سے آؤٹ رائٹلی 7 to 8,000 بلین روپیز یعنی 7 سے 8 ہزار ارب روپے ان قرضوں پہ سود کی مد میں آپ سے نکل جاتے ہیں آپ کے ٹیکس جتنا. تو اگر تو اتنا بڑا ایک چنک اس میں سے نکل جاتا ہے تو پھر ترقیاتی کاموں کے لیے, اس میں ایجوکیشن کے لیے, اس میں صحت کے لیے کیا رہ جاتا ہے. تو ان قرضوں سے جان چڑھانا, اس کے لیے آپ کو واحد اور کوئی راستہ ہے نہیں ماں سوا ایکسپورٹ بڑھانے کا. ریمیٹنسز جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ آتے ہیں, آپ صرف وہ فگر جمع ہو جاتا ہے کہ اتنے پیسے آ گئے. خدا کے بندے حکومت کو نہیں آتے, اصل میں وہ لوگوں کے لیے اپنے گھروں کو چلانے کے لیے آتے ہیں. تو وہ اس کو اپنا کارنامہ سمجھ کر کے یہ اتنے پیسے آ گئے. میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ یار روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تھا, اس میں اتنے پیسے آ گئے, اتنے ریمیٹنسز آ گئے, اور اتنا پاکستان کے خدا کے بندو وہ مزدوری کرنے گئے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے پیسے بھجواتے. دس از ناٹ یور, آپ کا کارنامہ اس میں کوئی نہیں ہے. نہ اس میں کوئی یہ ہے کہ دیکھنا پاکستان اتنی محبت کرتے ہیں جو باہر والے جو لوگ ہیں اپنے ملک سے بالکل کوئی محبت نہیں کرتا. اب آپ جو ہے نا ایسا بھی نہیں ہے مبارک صاحب ہیں, سب سے بڑا مسئلہ ایک چیز ہے, ایک ریسرچ بیس میں ایک چیز بتا رہا ہوں, یہ جین زی کا جو ابھی بونچال آیا ہوا تھا پوری دنیا میں بھی اور ساؤتھ ایشیا میں بھی, پہلے سری لنکا میں پھر نیپال میں نیپو بیبیز نکل آئے, اور ابھی کا کروچ پارٹی کا وہ بھی جین زی ہی تھا انڈیا کا, اس نے پورے کا پورا نظام کو ہلا کے رکھ دیا. پاکستان کی جین زی سو رہی ہے. اس کے کئی ریسرچ اس میں ہم نے سوالات اس میں اٹھائے اور لوگوں کے سامنے رکھے, اور اس پہ جوابات ہم نے اکٹھے کیے. سب سے بڑی بات اس میں یہ آئی کہ یار پاکستان کا جوان طبقہ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اپنے ملک میں. یہ جو سارے خالد صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اصل میں نظام کے باغی ہیں. یہ جتنی بھی حکومتیں ہیں, چاہے نون لیگ کی ہو, پیپل پارٹی کی ہو, پچھلی حکومتوں کی میں بات کر رہا ہوں, اور یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی ہو, فوج کی حکومت ہے, ان سب سے نفرت کرتے ہیں. دیٹ از وائی دے آر فالوئنگ خان صاحب. ان کو یہ نہیں پتا, جتنی بھی لارج فالوئنگ ہے, میں کہتا ہوں کہ 90% ہے اس کی فالوئنگ, ان میں سے کسی کو بھی کخ نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا منشور کیا ہے. ہماری جنسی بہت تیز ہے, خدا کے بندے ایک چیز ہے کہ یہاں سے کس طرح نکلا جائے, امریکہ کا اور یورپ کا ویزا کہاں کیسے ملے. آپ کو میں بتا دوں, آپ جا کر پوچھ لیں, سب بات لانا چاہتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی بات کو میں اسی طرف لانا چاہتا تھا, اور اس لیے ریمیٹنسز پہ ہمارا اور بھی زیادہ وہ تو درست ہے. لیکن یہ ہے کہ جو انقلاب کی بات ہو رہی ہے کہ جین زی یہاں کیوں نہیں نکل رہی. جین زی نکلنا چاہتی ہے لیکن پاکستان سے, پاکستان کی کوئی, میں آپ کو لکھ کے دے رہا بات ہے, پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے. جس طرح آپ جین زی کیوں سوئی ہوئی ہے ویسے میں بتا رہا ہوں, اس میں کہاں ہے, وہ تو جاگی ہوئی ہے, باہر دینا چاہتی ہے. اچھا اوکے, دے آر گوئنگ, ان کو فکر نہیں ہے, مطلب وہ صحیح جاگے ہوئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں, ان کو ہوش ہے. میں بتا رہا ہوں, اور کیونکہ نہیں یار اس کو لیکن اچھا ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں, اور پھر اس سے آگے چلتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں
جیسے ابھی مبارک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور ایک بہت ڈفرنٹ ایک لیول پہ لے گئے اس بات کو کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں, پھر جب انہوں نے کہا, میں نے کہا اچھا یہ اس لیے وہ باہر نہیں, کہتے وہ ان کی آنکھیں کھلی گئی ہیں اس لیے وہ باہر جا رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے. اینی ہاؤ اگر ایسا ہے تو باہر سے لوگ آ کر پھر یہاں کیوں کما رہے ہیں, کیسے کما رہے ہیں, بریک کے بعد بتاتے ہیں. ناظرین جیسے میں نے بریک سے پہلے کہا کہ پاکستانی جین زی جو ہے وہ باہر جا رہی ہے کمانے کے لیے, اور بلکہ اس میں ملینیلز بھی شامل ہے, جین زی بھی شامل ہے, اور اگر یہ اسی طرح بنتا رہا یہ ٹرینڈ تو الفا بھی ان کو فالو کریں گے. اب ہم مطلب جین زی اور ہماری نیو جنریشن وہ باہر جا رہی ہے کمانے کے لیے اور لوگ یہاں پہ کمانے کے لیے آ رہے ہیں. اب آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کیسے, تو آٹومیٹکلی گلبرگ گرینز بھی جو واقع ہوئے 284 لوگ پکڑے گئے ہیں, غیر ملکی لوگ جو کال سینٹر کی آڑ میں جو کچھ چلا رہے تھے, آپ کو اچھی طرح فحاشی کا آڈر چلا رہے تھے. تو یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مبارک صاحب اور ڈیفینیٹلی جو K2 پہ یہ سٹوری بریک ہوئی ہے, پہلے چلتے ہیں جی ہمارے ادریس راجپوت صاحب کے پاس. سر یہ کیا ہے یہ ذکی, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے. اس میں 2-3 باتیں ہیں جو کہ بڑی, اس کو ذرا تھوڑی سی جیسے میں بتاتا ہوں کہ 2-3 باتیں اس میں ایسی ہیں کہ جو بڑی آئی اوپننگ قسم کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ چند مخصوص ممالک ہیں جہاں سے لوگ پاکستان کا وزٹ ویزا اور بزنس ویزا لے کر پاکستان میں انٹری کرتے ہیں, غیر ملکی ہیں, اور اس میں سر فہرست ایک ایسا ملک ہے جس سے ہم دوستی کا بہت بڑا دعویٰ بھی ہم پاکستان کی گورنمنٹ بھی کرتی رہتی ہے اور عوام بھی. اچھا, یہاں پر جو پچھلے 2-3 سالوں سے ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ کمبوڈیا, ویتنام, انڈونیشیا, چائنا سے لوگ آتے ہیں اور وہ گروپس کی صورت میں ہوتے ہیں اور یہاں پر آ کر وہ پاکستانیوں کو اپنے ایک کمپنی میں بھرتی کرتے ہیں, اور وہ کمپنی باقاعدہ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن سے رجسٹرڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب آپ کو پتا ہے کہ جب وہ کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے, انویسٹمنٹ کی بات نہیں ہو رہی, سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے جب کوئی کمپنی کو رجسٹر کرتا ہے تو باقاعدہ اس کی کلیئرنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کمپنی جو کہ پاکستان میں آئی, انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو پاکستان میں, اور کال سینٹر نہیں تھا نا, وہ کال سینٹر تو سامنے رکھتے ہیں, کال سینٹر کی آڑ میں وہ لوگ وہاں پر کرپٹو فراڈ کر رہے تھے. وہ لوگ خواتین کو استعمال کر کے لوگوں سے پیسے اینٹ رہے تھے دنیا بھر سے, اور ہنی ٹریپ بھی کرتے تھے, اور اس میں غیر ملکی لڑکیاں بھی تھیں اور پاکستانی خواتین بھی انہوں نے بھرتی کر رکھی تھی. اور یہ کال سینٹر جس کی اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے یہ پچھلے 6-7 ماہ سے ایکٹیو تھا, اور گرینز میں جی ہاں, اور جب اس کا FIA کو جب اس کا بھنک پڑی تو انہوں نے اس کمپنی کے اوپر چھاپا مارا اور 284 لوگوں کو گرفتار کیا, اور وہیں پر اسی پلازا میں غیر ملکی, جی ہاں غیر ملکی, اس میں پاکستانی اس کے علاوہ ہیں. اچھا, 284 غیر ملکیوں کو اسی پلازا میں, جس پلازا میں یہ بہت بڑا دفتر تھا ان کا, وہیں پر ان کو رکھا گیا ہے, اور اب ان کو واپس ان کے ملکوں میں بھیجنے کے اقدامات ہو رہے ہیں. لیکن سوال یہاں پر صرف ایک ہے, جن اداروں نے اس کو آج پکڑا ہے ان اداروں نے کلیئرنس کرتے وقت ان کو کلیئرنس کیوں دی؟ FIA نے پکڑا ہے نا. ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ دنیا بھر میں کہیں بھی جاتے ہیں وزٹ ویزے کے اوپر آپ کاروبار نہیں کر سکتے. وزٹ ویزے پہ آئے ہوئے لوگ غیر ملکی پاکستان میں کاروبار کیسے کر رہے ہیں, اور انہوں نے پاکستان میں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کمپنی کیسے رجسٹر کروا لی, اس پہ بھی اداروں کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس طرح کے مسائل آتے ہیں نا, اور آج کل یہ بہت ہو رہا ہے پاکستان میں, ان میں اداروں کی نااہلی یا اداروں بالکل اداروں کے اندر کام کرنے والی کچھ کالی دھڑوں کی. ایک اور جگہ بھی آپ نے چھاپا مارا تھا, مجھے ابھی بھی یاد پڑ رہا ہے, تھوڑی پرانی بات ہے, لیکن اس کا مطلب ہے یہ کام کافی عرصے سے شروع ہوا ہے. یہ بہت عرصے سے شروع ہوا, اور اس میں جو وہ کہاں چھاپا مارا تھا آپ نے وہ یاد دلایا؟ راولپنڈی میں بڑی روڈ میں کمپنی تھی, اور وہ کمبوڈین لوگ تھے. اور اب آپ اندازہ کر لیں کہ اسی ایریا سے لوگ جو ہے نا پاکستان میں آ کر ان کو, اس کا مطلب ہے ان کو پتا ہے کہ یہاں پر قانون سے کس طرح بچا جا سکتا ہے.
غیر ملکیوں کو پتا اور ہے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کس چیز پہ زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. پیسے خرچ کرتے ہیں. دیٹ از وائی کہ ہم شادیوں پہ زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ویسے. نہیں، شادیوں کے علاوہ ہم عیاشیوں میں بھی بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. بابا یہ پاکستانی جو قوم جو ہے یہ اپنے عیاشیوں کے اوپر بھی بہت پیسہ خرچ صاحب کرتے ایک ہیں. ایک مہینہ شادی چل رہی ہوتی، شادیوں پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. نہیں، ادھر میں آپ سے ڈیفر کرتا ہوں یار. پاکستان میں لوگ پیسہ کیا خرچ کرتے ہیں؟ پیسہ ہو تو خرچ کریں. جتنا ہے وہ تو خرچ کرتے ہیں. میں تو دیکھ کے میں کہتا ہوں کہ اس قوم کو اب اگر آپ اندازہ لگائیں، آپ کا جو ہے نا وہ اب میں نے بجٹ کی بات کی پاکستان کی بجٹ ٹوٹل آئی مین کہ یہی کوئی 60-65 ارب ڈالر کے بیچ پورے ملک کا، آئی مین 24 کروڑ عوام کا. ٹھیک ہے. کین یو جسٹ پٹ اٹ ان پرسپیکٹو. آپ ابھی گوگل کریں ایک نیو یارک سٹی کا، اس کا بجٹ کتنا ہے رف آئیڈیا ہے، مطلب کوئی وائلڈ گیس لگائے کتنا ہوگا؟ تقریباً ہوگا 10 ارب تو ہوگا. 110 ارب ڈالر. 110 ارب ڈالر. ہاں، صرف ایک مطلب 2 کروڑ 2.5 کروڑ کا سٹی ہے. آپ اندازہ لگائے اگر ایک شہر کے سنو ایک شہر کی، وہاں پہ نیو یارک شہر کا، اس کی آبادی کا بجٹ اگر اتنا ہے تو اس پہ کتنا خرچہ ایک بندے پر کیپٹا انکم اس شہر کے بارے میں سوچیں، ان پہ کتنا لگا رہا ہے. لیکن ڈالر چھاپ تو نہیں رہے اپنے اس سے زیادہ. چیک کر لیں، آپ سمجھ سکتے ہیں. دیکھ لیں نیو یارک ادھر ساری کمپنیز رجسٹرڈ کمپنیز ہیں ادھر. نیو یارک اسٹاک ایکسچینج دا ورلڈ لیڈنگ اسٹاک ایکسچینج، اور وہاں پہ کاروبار ہوتے ہیں دنیا بھر کے. تو یہ صرف ایک میں مثال دے رہا تھا. آپ کہہ رہے کہ پاکستانی پیسے پاکستان تو ہمارے پاس 2 منٹ اس واقعے کو کس طرح لیں گے؟ یہ دس از ویری امپورٹنٹ. اتنا ہے نہیں کہ آپ اس پہ اتنا بڑا نہیں ہے سر. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. کرمنل کیس ہے اور اس کو کرمنلی ہینڈل کریں آئندہ کے لیے. کہتے خدا کے بندہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کمال کرتے ہیں. یہاں پہ کوسا کام اسلامی ہو رہا ہے، آپ کو یہ چیز کٹک رہی ہے. ابھی اگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یا چلو نہیں بتاتا، بتائیں. ابھی چوری بڑی چیز ہے، کسی کا حق مارنا بڑی چیز ہے، یا اگر آپ بالکل عیاشی پہ پیسہ. ادھر آپ کا خدا کے بندے لوگ علاج کے لیے لوگ لٹرلی مر جاتے ہیں علاج کا علاج نہیں دیتے. اس کو پیسہ نہیں ہوتا اس کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے، صرف کیا کہتے ہیں اس کو پین کلر کھائیں، مرنا بہتر ہے کیونکہ پیسے تو ہے نہیں. کیا بات کر رہے ہو؟ یہ بڑی بات ہے. یہ بڑی بات ہے کہ لوگ عیاشی پہ پیسہ لگائے. میں کہتا ہوں کہ یہ کچھ نہیں ہے بھائی میرے بھائی. بند ہو گیا نا جی. میں یہ بتا رہا ہوں، صرف میرا مدعا یہ تھا کہ نہیں، مبارک بھائی کاروبار تو بند ہو گیا نا. نہیں، یہ بند ہو گیا ہے اور بڑے سارے کھلے ہوئے ہیں. یہ صرف یہ ہے کہ اس میں مجھے نہیں پتا سر. میں آپ کو خوب پتا ہے، سادہ انسان. آپ کے جو لوگ ہیں نا ان کو بھی خوب پتا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایشو نہیں ہے. یہ والی جو چیز ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو، کال سینٹر پہ اتنا پیسے بٹورنا ٹھیک ہے، کرائم ہے، پنشبل ہے، کوگنیزیبل آفینس ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایشو نہیں ہے اس ملک کا. ادھر میں بتا رہا ہوں لوگ کسی کے پاس، اگر آپ کے کی اگر میں بات کروں، کسی کے پاس پیسے نکلتے ہیں ان کا سر اس کے پیروں کے ساتھ لگا ہوتا ہے اگر وہ بتانا دے دہشت گردوں کو. ادھر مرکز میں یہ حال ہے کہ لوگوں کے پاس علاج کے، لوگوں کے پاس اپنے دلوں کو بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ یہ راجپوت صاحب کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں یہ ایشو ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیں، ایک حد تک تو بات ان کی درست ہے کہ پاکستان میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک اس ایشو کی بات ہے، یہ ایشو تو ہے، اور اس ایشو میں جو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے وہ آپ کے اداروں کے اوپر ہے. ایگزیکٹلی. جو لوگ کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے تو اپنا ایک سسٹم چلا لیا. آپ کے ادارے کہاں تھے؟ آپ کے ادارے سوئے ہوئے تھے. ادارے اس وقت جاگے ہیں جب یہ معاملہ عام عوام تک پہنچا، عام لوگوں تک پہنچا تو پھر ادارے جاگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے سو نہیں رہے تھے، ادارے اس وقت بھی جاگ رہے تھے. لیکن اداروں کے اندر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو کہ جب تک جن کی آشیرواد حاصل نہ ہو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ والا اسکینڈل ہو ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ ایشو نہیں ہے، یہ ایشو ہے. مین وجہ تو کرپشن ہے. تھینک یو سو مچ جی، آپ دونوں کو بہت بہت شکریہ. اتنی بزی اسکیجول سے آپ دونوں نے ہمیں ٹائم دیا. مبارک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ادریس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جمعے کے جمعے آپ کے سامنے ہوں گے جی. نیکسٹ جمعے پھر ملاقات کریں گے. تب تک اللہ حافظ.